نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے. آدم بھی بن ماں باپ کے پیدا ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. یہ معجزہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کن سے پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو فرمایا کن ہو جا تو وہ ہو گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی فرمایا کن فیکن تو ہو گئے. ٹھیک ہے جی. میرے بھائیوں، 25 دسمبر کو اس طرح منائیں کہ آج کے دن بھی یہ کہتے جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ جو معجزات دیے ہیں، یہ جو معجزے دیے ہیں، یہ تو میرے نبی کو عطا کیے تھے. اور سارے نبیوں کو جو معجزے عطا کیے اور جو نہیں بھی دیے تھے، وہ سارے معجزے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیے. اگر کہا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس لیے اللہ کے بیٹے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، تو آؤ پھر مسلم کی حدیث پاک ہے. حضرت جابر سے پوچھتے ہیں، جابر بتاؤ اگر عیسائی تم سے پوچھیں کہ اگر مردوں کو زندہ کرنا یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو بتاؤ پھر نبی کے بارے میں کیا خیال ہے، رسول اللہ حبیب اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا خدا کی عزت و جلال کی قسم، جابر نے اپنی آنکھوں سے اپنے دونوں بچوں کو جو ایک چھت سے گر کر مرا اور ایک کو بھائی نے کاٹ دیا، چھری کے ساتھ ذبح کر دیا، خدا کی قسم میں نے اپنی نگاہوں سے مصطفیٰ کو دونوں کو زندہ کرتے دیکھا. بتاؤ پھر نبی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ نبی پیدائشی نابینوں کو بینا کر دیتے تھے عیسیٰ، تو پھر آؤ میں تمہیں دربار مصطفیٰ میں لے کر چلتا ہوں. ابو قتادہ کی آنکھ نکل گئی. یار وہ تو آنکھ اندر تھی نا، آنکھ اندر تھی، نظر نہیں آتا تھا. یہاں تو آنکھ نکل کر ہتھیلی پر آ چکی ہے. ابو قتادہ کی آنکھ ہتھیلی پر ہے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. حضور آپ کی خاطر، اللہ کی خاطر قتادہ نے آنکھ نکلوا دی، ابھی آپ کے سامنے ہے، لگا دے تب بھی آپ کی مرضی، نہ لگائے تب بھی آپ. حضور نے فرمایا قتادہ ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں ڈر کس چیز کا ہے؟ یہ دن رات آنکھیں، آواز کھول کے سنا دیا، یہ دن رات آنکھیں یہ نم کس لیے ہے؟ یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے ہے؟ یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے ہے؟ غم خوار آقا تو غم کس لیے ہے؟ کہتے خدا کی عزت و جلال کے قسم پہلے کم نظر آتا تھا، جب مصطفیٰ نے پھر کیوں زیادہ نظر آتا تھا. اگر یہ دیکھا جائے معجزہ تو پھر کیا بتاؤ حبیب اللہ کو بھی ابن اللہ کہنا شروع کر دے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ عیسیٰ کا معجزہ تھا، جو کھا کر آیا وہ بھی بتاتے تھے، جو گھر رکھ کر آیا وہ بھی بتاتے ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو کھانے پینے کی خبریں دیتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی خبر دیتے ہیں جو جنت میں ملنے والی ہے. جہاں پیٹ کا معاملہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو پیٹ میں ہے، جو گھر میں ہے، وہ بتاتے ہیں. اور نبی پاک حبیب اللہ وہ بتاتے ہیں جو جنت میں ملنے والا ہے.
عاشق اکبر بھی بول اٹھے حضور دل کرتا ہے سجدہ کرنے کا، میرا امام بھی کہتا ہے حضور جب آپ کی جاریوں کے سامنے سے گزرتا ہوں تو دل کرتا ہے سجدے کا، لیکن امام احمد رضا پابند ہے شریعت کا، کہتا ہے پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار۔ جب حضور میں آپ کی جاریوں کے سامنے سے گزرتا ہوں دل احمد رضا کا بھی کرتا ہے سبحان اللہ، پیش نظر وہ نوبہار اور سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ جب حضور کی جاریوں سے گزرتا ہوں نا سامنے سے، وہ بڑا امتحان کا وقت ہوتا ہے، دل کرتا ہے کہ سجدہ کروں، لیکن صدیق منع کر گئے ہیں، حضور منع کر گئے ہیں، اس لیے سجدہ نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن آج چھٹی ہے، آج چھٹی، آج کیڑی دکان کھولی تسی؟ وہ 5 منٹ ہے تو آڈا کو کچھ اور گال کر لو ضرور، سبحان اللہ، بڑا چاہتا ہے بولے ذرا سبحان اللہ۔ یہ جو ہیپی نیو ایئر ہے، آپ بتائیں پوری دنیا کے اندر کتنے ممالک ہیں عیسائیوں کے؟ لا تعداد، پوری دنیا میں عیسائی بھی بستے ہیں، پوری دنیا میں ہندو بھی بستے ہیں۔ یہ مسلمانوں کو کیا تکلیف ہو گئی ہے؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا یکم محرم کو ہندو منا رہا ہو؟ بولے کوئی عیسائی آپ کو کہہ رہا ہو جی ہیپی نیو اسلامک نیو ایئر؟ کوئی فیس بک پہ آپ نے دیکھی ہو، کوئی یوٹیوب پہ آپ نے کچھ دیکھی ہو؟ مسلمانوں کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر۔ بھیا آپ کا نیا سال ہجری سال یکم محرم سے شروع ہوتا ہے، اور وہ بھی سجدے سے شروع ہوتا ہے اور سجدے پہ ختم ہوتا ہے۔ پہلا دن بھی قربانی، پہلا مہینہ بھی قربانی کا اور آخری مہینہ بھی قربانی کا۔ تو مسلمانوں کے لیے تو یہ تو دنیا ہے ہی قربانی کی جگہ جی، اپنی خواہشات قربان کرنی ہے آپ کو یہاں پہ، آپ نے آپ کے جذبات ہیں جو آپ کو گناہ کرنے پر ابھارتے ہیں، اس کو قربان کر دیا۔ اب بڑی مزے کی بات، سارا سال سنیوں کو جناب الزامات، یہ جی پیسے ضائع کرنے والا مسلک ہے، یہ جی جھنڈے کروڑوں روپے لگانے والا مسلک ہے، یہ جی کروڑوں اربوں روپے محفلوں میں لگانے والا مسلک ہے، یہ جی لائٹوں پہ لاکھوں روپے خرچ کرنے والا مسلک ہے۔ ان کو کوئی کام نہیں ہے، بس یہی کام ہے۔ میں کہتا ہوں اس موقع پر تمہارے فتوے کیوں نہیں نکلتے؟ بتاؤ امت کو، ہیپی نیو ایئر پہ جتنے ہوٹل ہیں دیکھیں جا کے لاہور کے سارے بک ہو چکے ہیں، ایلیٹ کلاس لوگ، شرابیں بک چکی ہیں، شرابیں مل نہیں رہی، بلیک میں مل رہی ہیں۔ کون خرید رہا ہے اس وطن عزیز میں، ملک پاکستان میں؟ یار بتاؤ شراب شارٹ ہو گئی ہے، کدھر گئی ہے شراب؟ ہیپی نیو ایئر کے نام پہ مسلمان کتنے گناہ کریں گے، کتنے گناہ کریں گے، زنا کریں گے۔ ہاں بس گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا تمہارے گھر میں بھی کوئی بیٹی ہے، تمہارے گھر میں نہیں ہے تو تمہاری بہن کے گھر بیٹی ہے، اگر بہن کے گھر بیٹی نہیں ہے تو تمہارے بھائی کے گھر بیٹی ہے، سوچ لینا وہ بھی تمہاری ہی بیٹی ہے۔ کسی کی ماں اور بہن کے ساتھ اس کی عزت خراب کرنے سے پہلے ضرور سوچ لینا یہ وہ بدلہ ہے جو تم نے دنیا میں اتار کر جانا ہے، کسی بھی صورت میں۔ ہیپی نیو ایئر کے نام پہ مسلمانوں کے ایمان کو خراب کیا جا رہا ہے، تو بہتر ہے کہ 31 دسمبر کو آپ رات 9:30 10 بجے سو جائیں، ٹھیک ہے جی؟ اگر جاگنا ہے تو جاگنا کس طرح ہے؟ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے اور کھلے آنکھ صلی اللہ۔ اگر جاگنا ہے تو یہ کہنا ہے طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود
असली जो मोहम्मद। अगर जागना है तो अगर दोनों सलाम पढ़ते जागो, अगर जागना है तो रब का कुरान पढ़ते जागो, अगर जागना है तो तहज्जुद पढ़ो, अगर जागना है तो माँ की ज़ियारत करो, सुबह उठो तो माँ की ज़ियारत करो। अगर ये जागना है, समझते हो कि जागने का अगर कोई मुल्क पड़ेगा तो ऐसे ही पड़ेगा। अगर जागकर इंसान गुनाहों में मशगूल हो, ये खतरा है कि वो गुनाहों के अंदर मशगूल हो जाएगा। किसी दोस्त का फोन आएगा, याद रख गाते सोनी बाहर आके, और उसको पता है कि ये किधर बुला रहा है, उसको कोई यार मेरे पास टाइम नहीं है, यार मैं ना सोने लगा हूँ, यार मैं जरा वादा के पास बैठा हूँ, बहाना लगा दो उसको। जहाँ इतने बहाने लगाते लोग, ये भी बहाना लगा दो यार मैं अपनी वादा के पास बैठा हूँ, यार मैं अपनी बीवी के पास हूँ, यार मैं अपने बच्चों के पास हूँ। वो जो बाहर आपने हराम पैसा लगाना है अपने घर में लाओ, अपने बच्चों को खिलाओ। अल्लाह कहता है रिज़्क़ हलाल अपने बच्चों को, बीवी को खिलाओ, मैं तुम्हें सदका करने का सवाब बताऊंगा। पैसे जो आपने हराम तरफ लगाने इस तरफ लगाए और आपको सवाब भी होगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और ऐसा बना दे जैसा हमारे नबी आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चाहते हैं। अल्लाह अमल की तौफीक अता